Mr. Rizwan Shamsi, Chief Manager, SBP. Yes. Then please welcome Mr. Zahid Latif Khan. He is Chairman ZLK Islamic. Mr. Fahad Asad, CFO, Rakmi Digital. Yes. Then we have Mr. Kashif Ali, Head of Product, Ek by Bank Islami. And I also would like to request Mr. Jabran Siddiqui, جو کہ اس پورے مشن کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم کراچی سے ہم نے 2 ایونٹس کیے, اس کے بعد ہمارا بہت سکسیسفل ایونٹس کیے ماشاء اللہ, اور کراچی میں بہت اچھا رسپانس دیکھنے کے بعد ہم اسلام آباد آئے, آپ کے شہر, کیپٹل آف پاکستان, امیزنگ سٹی. اور amidst this current situation جو ہماری ہو گئی ہے, اس کے ساتھ going through this and making this happen, watching you people come and listen to these conversations show us کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں who are very inquisitive about the fact that financial knowledge کے بارے میں ان کو جاننا ہے. They want to be financially empowered, they want to be financially literate, and we're very happy کیونکہ ہمارا مشن کوئی کمرشل ایکٹیویٹی پرووائڈ کرنا نہیں ہے. ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک وہ کنورزیشنز لے کر جائیں جو صرف بند کمروں میں ہوتی ہیں. Very rightly said Aisha, digital Pakistan journey to be cashless economy, جو کہ آج کا ٹاپک ہے, very interesting, and I'm sure it's going to be great discussion. It would be amazing. I'm so waiting for this. Thank you everyone. Over to you, Jabran sir. The journey to the cashless economy. تو will be ہم unfold کر رہے ہوں گے کہ کیا ہم تیار ہیں, اور ہمارے ساتھ آلموسٹ ہر ہی میجر ریگولیٹری باڈی کی, اس کے علاوہ ڈیجیٹل بینکس کی ریپرزنٹیشن یہاں موجود ہے. تو ہم اسٹارٹ کریں گے اس نقطے سے کہ ڈیجیٹل پاکستان کو اگر ہم پرسیو کریں, امیجن کریں, یا اسے ویژولائز کریں, تصور کریں, تو ہمارے ذہن میں اور ہماری آڈینس کے ذہن میں, ہمارے پبلک کے ذہن میں کس طرح کی ایک پرسیپشن آتی ہے, کیا ایک آؤٹ لک آتی ہے. تو ویل اسٹارٹ ود رضوان شمسی صاحب, جو کہ اسٹیٹ بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو رضوان صاحب پلیز بتائیں ہم پہلے اس کو پرسیو کس طرح کریں, اور دا سیم وڈ بی, یہی سوال آپ تمام لوگوں سے بھی ہوگا کہ آپ ہمیں انویژن کریں کہ جب ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جبران. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ظاہر ہے ڈیجیٹل پاکستان. اس وقت پوری دنیا جو ہے, پچھلے اگر ہم 10-15 سال کا جرنی دیکھیں تو 2011 آنورڈز جب ہم نے 3G اور 4G لائسنس دینا شروع کیے پی ڈی اے نے, تو پاکستان میں موبائل پینیٹریشن اور یوز آف انٹرنیٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اگر ایک سمپل سی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت 45% پاپولیشن جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتی ہے, اور اب براڈ بینڈ کی ایکسیس تو تقریباً 90% ہاؤس ہولڈس میں پہنچ چکی ہے. لیکن موبائل ڈیٹا 3G 4G آنے سے یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون کا استعمال بہت بڑا, جس نے ڈیجیٹائزیشن کو بہت بڑا بوسٹ دیا. اگر ہم ریسنٹ بات کریں تو 2025 میں ڈیجیٹل نیشن ایکٹ پاس ہوا ہے پاکستان میں, جو ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے, جو انویژن کرتا ہے کہ ہماری جو اس سے پہلے جتنی بھی ڈیجیٹائزیشن کا جرنی تھا وہ فریگمنٹڈ تھا. ہم نے سائلوز میں مختلف قسم کی پالیسیز بنائی ہوئی تھیں, جس میں 2019 کا ڈیجیٹل پاکستان ویژن تھا, 2015 کی نیشنل پیمنٹ اسٹریٹجی تھی. لیکن اب ان ساری چیزوں کو ایک سینٹرل لاء کے اندر کنورٹ کر کے, جو ڈیجیٹل نیشن ایکٹ 2025 ہے, اب پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بھی, اس کا بھی قیام عمل میں آ چکا ہے. تو اب ہم ایک کوہیرنٹ وے میں, جس کے اندر ڈیٹا گورننس بھی ہماری کوہیرنٹ ہو جائے گی, آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ساری انیبلمنٹ بھی کوہیرنٹ وے میں آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ڈیجیٹل جرنی میں. اور اگر ہم کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, اگر آپ کرنٹ بات کریں تو اب اس وقت جو پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہے, جو کنٹریبیوشن ایکسپورٹس میں, وہ ہمارے جی ڈی پی کا 1.5 سے 2% ہے. اور انشاءاللہ ود ڈیجیٹل نیشن ایکٹ جیسے انیشیٹیوز کے بعد, اور جو پاکستان کا ڈیجیٹل ویژن ہے, ہم انویژن کریں کہ ہم اس کو 8 سے 10% پر لے کر جائیں ڈیجیٹل اکانومی کو پاکستان کے جی ڈی پی پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پرومسنگ ٹائمز اہیڈ ہیں. ریسنٹلی 5G کا بھی انٹروڈکشن ہو گیا ہے, اور ہم نے ایک بہت بڑا اور چیز اچیو کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے.
اور ورچوئل ایسیٹس کے اندر انویسٹمنٹ بھی اب اسٹیٹ بینک نے الاؤ کر دیا ہے. تو یہ 3 مائل سٹون جو پچھلے 1 سال کے اندر انفولڈ ہوئے ہیں یہ بہت پرومسنگ فیوچر کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. گوئنگ فارورڈ نیشنل AI پالیسی بننے جا رہی ہے جو کہ ایک اور گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے. بہت شکریہ, بہت ایکسپلیسٹ آپ نے بتایا ہے, آپ نے انیشیٹوز بھی بتائے ہیں. تو جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیجیٹل پاکستان جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تقریباً 8 سے 10% GDP گروتھ دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی فار انسٹنس اگر ابھی ہمارا کرنٹ GDP جو ریٹ ہے یا جو گروتھ ریٹ ہے اس, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مجھے یہی ایک ٹینجیبل پوائنٹ نظر آیا انیشیٹو سے ہٹ کے, آج اگر ہماری ٹوٹل اکانومی کا سائز لیٹ سے 1000 یا $1 ٹریلین ہے, تو وین آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ڈیجیٹل پاکستان کو ہم اچیو کر لیتے ہیں قدرے حد تک ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, تو کیا یہ $1500 اکانومی بن جائے گی؟ جسٹ فار کلیئرٹی. نہیں ایکچولی دیکھیں GDP میں 8 سے 10% اضافہ تو خیر ایک بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے. what I'm saying is کہ جو ریشو ہے ڈیجیٹل اکانومی کی ٹو دا ریئل اکانومی وہ اس وقت مچ لوور دین دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہے. انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل اکانومی ڈیولپڈ ورلڈ کی 15 to 17% پہ ہوور کر رہی ہے. پاکستان میں مچ لوور اینڈ وی آر ایمنگ ٹو increase this contribution of digital economy into the real economy by 7 to 8% of the total economy. تھینک یو سو مچ. مس مسرت, میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ڈیجیٹل پاکستان کو کس طرح سے انویژن کر سکتے ہیں اور کیا ہم تیار ہیں؟ اب لیٹس اس کو تھوڑا ایک اور اسٹیپ لے کے جاتے ہیں. آپ ساتھ ہی بتا بھی دیجیے گا کہ کیا اسٹیجز, کیا میجر اسٹیپس ہم نے ابھی تک اٹھا لیے ہیں اور ان کی ٹائم لائن کیا ہوگی. اگر آج ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان تو ہمارے یہ 5 سال کا 10 سال کا یا ایور گوئنگ مشن ہے. یہ پہلا آؤٹ لک پوائنٹ, انیشیٹوز, اور پھر جرنی کتنی بڑی ہے یہ. جی تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, of course, I'm not so happy to see very few audience, but we understand کہ یہ زیادہ تر ہماری بلاکیج وغیرہ کی وجہ سے ہوا ہے. اینڈ سو آئی سی کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی ڈفرینٹ ایج گروپ کی ہے اینڈ آلسو دا جینڈر. دیکھیں پہلے میں بہت سمپل کر کے بتانا چاہوں گی کہ جو میرا پرسپیکٹیو ہوگا ایز مے بی ایز اے فیمیل ایز ویل اینڈ دین somebody at a mid ایج گروپ کہ ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے, واٹ از ڈیجیٹلائزیشن. جو میں نے آبزرو کیا اوور دا پاسٹ مینی ایئرز ناؤ اس کے ہماری ہر چیز جو ہے نا وہ آٹومیٹ ہو. دیکھیں واٹ از ہیپننگ از لائک مائی مدر اف شی وانٹس ٹو گو, اور ان کو ڈرائیور گھر پہ نہیں ہو کہتی میں نے ینگو کرا لیا جی, میں نے اس کو بک کرا دیا, دیٹس ڈیجیٹلائزیشن رائٹ. اچھا آئی ہیڈ ٹو میک منی پیمنٹ, امی کو اگر کہ جی وہ سرونٹ چلی گئی تھی گاؤں اس کو کرنا ہے تو چلیں اس کو بھی آن لائن کر دیا جی, ایزی پیسہ کر دیا آپ نے, جیز کیش کر دیا, دیٹس اے ڈیجیٹلائزیشن. بٹ ون پارٹ آف کورس از مسنگ کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے پہلے ATM مشین جانا ہے وہاں سے میں پیسے نکالوں گا, آلسو اٹس اے پارٹلی ڈیجیٹلائز تھنگ کہ جی ہم جاتے ہیں ڈیجیٹلی, ہم تھرو دیٹ مشین. آج سے اگر آپ 40 سال پہلے دیکھیں گے تو یہ کانسیپٹ تو نہیں تھا ود ان پاکستان کہ آپ کو ایک مشین میں سے پیسہ مل جائے گا. بٹ دین آئی ہیو ٹو ٹریول, گیٹ دا منی اینڈ دین میک یوز آف دا منی. اگر میں جاؤں گی تو جس طرح دنیا بھر آپ نے اپنے ٹاپک کا بھی اس طرح سے ایکسپلین کیا جی کیش لیس. سو ڈیجیٹلائزیشن میں پیپر لیس, کیش لیس, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. وین مائی چلڈرن وینٹ ابراڈ فار اسٹڈیز تو میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا ان کے لیے ونٹرز ہے پہلے ان کینیڈا, تو میں نے ان کو کہا کہ شاپنگ کر کے. تو ٹپکلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے یہاں سے پہلے منی ایکسچینج کرایا, ٹک سم ڈالرز, باہر گئے, وہاں پر وین آئی اسٹارٹیڈ میکنگ دا پیمنٹ تو وہ ایک ینگ سا لڑکا تھا جو obviously وہ 2000-2500 کی شاپنگ جیکٹس اینڈ ونٹر بوٹس, اس نے کہا او اوکے لیٹ می کال somebody اوور. وہ اپنی مینیجر کو بلا کر لایا کہ جی یہ تو کیش پیمنٹ کر رہی ہیں. ان کے لیے اتنی حیران کون بات تھی کہ وہ اتنی بڑی $2000 کی کیش پیمنٹ کون کرتا ہے. تو ہمارے لیے تو دس از اے کامن تھنگ. تو آئی تھنک فار کیش لیس دس از آلسو ویری امپورٹنٹ دیٹ وی گو کمپلیٹلی ڈیجیٹل. جو آئی تھنک اسٹیٹ بینک ریپرزینٹیو آلسو گیو اے ویری ایکسپلینیٹری ویژن آلسو. بٹ اگر میں آپ کو صرف سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے بارے میں بتاؤں, کیونکہ آپ نے کہا کہ کون سے ریفارمس کیے ہیں اور کون سے ان کے کیا ٹائم لائنز ہیں, سو بریفلی اونلی آپ سب کو شاید آئیڈیا نہ ہو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, یہ بینکس کو دیکھتے ہیں, ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہم نان بینکنگ جتنے بھی
इदारे हैं, कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं एंड ऑल अदर कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी पाकिस्तान का बनता है उनके लाइसेंस भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं, लाइसेंस एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं, अदरवाइज़ जितने भी हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर उनको करते हैं. अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो किसी ज़माने में जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे, वील गो प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट फेज इन मोर डिटेल्स, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे तो बहुत बेसिक चीज़ ये होती थी कि पहले अकाउंट खोलें, अकाउंट खोलने के बाद अब आप जो ट्रेड करने के लिए आप शायद स्टॉक एक्सचेंज खुद जाएं कि जी वहाँ पर बैठें, ब्रोकर को कोई ऑर्डर दें, वो ऑर्डर आपका लगाए कि मैंने ये शेयर्स ख़रीदने हैं या ये शेयर्स बेचने हैं. तो इट यूज़ टू बी अ वेरी फिजिकल प्रोसेस. तो SECP ने पास्ट में काफ़ी अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी, इन हाउस भी लिए, फॉर कैपिटल मार्केट्स इतने रिफॉर्म्स किए हैं कि आप आई वुड से आप घर बैठ के आराम से ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल सकते हैं, अपनी कंपनीज बना सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं. द सिस्टम्स आर इन सच अ वे इंटीग्रेटेड कि आपको स्टेट बैंक के में की इजाज़त के साथ, जिस तरह से हम कहते हैं कि जी आप पेमेंट करेंगे रास्ट मॉड्यूल के थ्रू, या अगर आपने कि स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ब्रोकरेज के साथ अकाउंट खोला है तो आप ट्रेड करेंगे तो एवरीथिंग इज़ डिजिटल, या आपने कंपनी बनानी है तो दैट इज़ डिजिटल. सो फॉर अ डिजिटल पाकिस्तान व्हाट आई वुड परसीव इन शॉर्ट इज़ कि आपका एवरी एज ग्रुप, बी इट मेल, फीमेल, सीनियर, जूनियर, सारे लोगों के लिए एवरीथिंग शुड बी ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन. इन सिंपल टर्म्स, मैं घर बैठे या मैं किसी बहुत फैसिलिटेशन के साथ ये सारे काम कर सकूँ. I'll go into more details of what we have done in terms of capital markets, stock markets, corporate sector, but I think that's probably for the next phase of discussion. But broadly, अगर हम अब बात करें कि for a digital Pakistan, then it has to be a seamless process जहाँ पर आपको ये कैश यूज़ ना करनी पड़े और आपकी जितनी भी requirements of lives, they should be on just a click of a button away. जी. Thank you, ma'am. Very explicitly you have covered every part of it. फहद साहब, आपसे सवाल है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो इवॉल्व हुई हैं वो बड़ी नेचुरल हुई हैं. इंटरनेट आया, आप यूट्यूब कंजम्पशन देखती हैं, हमने कोई उसके लिए कोई फ्रेमवर्क डिफ़ाइन नहीं किए. मेरे ख़्याल से यूट्यूब यूज़र, टिकटॉक आया, टिकटॉक के यूज़र्स आज पाकिस्तान में आप देखें, और इवन अगर मैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, फेसबुक आया, फेसबुक इज़ ग्लोबली 2 बिलियन उसकी रीच है. आपको नहीं लगता, जस्ट आई एम श्योर ये सवाल आप कहेंगे बहुत ज़्यादा लेजिट नहीं है, बट मुझे बताएं, ये तमाम चीज़ें तो मैं देखता हूँ खुद ब खुद होती हैं, ऑब्वियसली पीछे फ्रेमवर्क है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, एक्सेसिबल हो जाती हैं, तो फिर हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन प्लान डिफ़ाइन करते हैं एंड देन वी कम अप. अब तक की जो एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक आता है वो सर्टेन इनिशिएटिव्स खुद ही बता देता है, यूज़र खुद ही उसको फिर ड्राइव करने लगता है. अब प्रिसाइजली डिजिटल बैंक्स आ रहे हैं और अभी हमारी जो क्रिप्टो की लेजिस्लेशन पे भी काम हो रहा है. मुझे तो ये फिनोमेना जो है ये थोड़ा सा खुद ब खुद लगता है, कुछ टेक्नोलॉजी आ जाती है, पूरी तरह से वो ग्लोबलाइज हो जाती है, फिर हम भी एक रिसीविंग एंड पे होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम शुरू कर देते हैं. आप बीइंग अ बैंकर, रिसेंटली आपका बैंक लॉन्च हुआ है, माशाल्लाह विजिबल, फिनोमिनली विजिबल एवरीवेयर, एवरीबडी नोज अबाउट रकमी, एक डिजिटल, अभी हाईली एक्टिव भी हैं. तो ये आ जाता है और लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं. तो टेक्नोलॉजी इस तरह से डिफ्यूज़ नहीं होती है हमारे मुल्क में. उसके लिए हम जो ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम 5 साल और रुक जाएंगे तो आपने जो पैरामीटर्स बताए कैशलेस इकोनॉमी के, वो सारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे. तीसरी बात ये कि एक आपने बड़ा पर्सनल इनपुट बताया था, उस पर कमेंट कर दूं, क्या कैश इतना बड़ा मसला है? जनरली स्पीकिंग, ये तो आप 100 पाउंड लेके निकलें, आप काफ़ी कुछ ले सकते हैं उससे. ये तो हमारा अनफॉर्चुनेट है कि हमें 5,000 और 50,000 का कैश रात में ख़त्म हो जाता है. तो आप में से जो भी इस पर बात कर सकते हो, लेकिन फाज साहब आप बताएं कि ये तो चलता ही है, आपके बाद 5 बैंक्स और आ जाएंगे, जब अवेलेबल होंगे लोग यूज़ करेंगे. बड़ा नेचुरल प्रोसेस नहीं है ये, हमें बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ेगा. राइट जी, बिल्कुल जिब्रान, आई थिंक बड़ा अच्छा आपने कमेंट किया है. सो देखिए, एवोल्यूशन होता है हर चीज़ का. सो अब लेट 90s में जिन्होंने इंटरनेट यूज़ किया था पाकिस्तान में मोडेम लगा के, और जितनी देर में पेज खुलता था, आजकल के बच्चे तो उठ के ही भाग जाएं, इतना टेंशन का वो होता है. सो वी हैव सीन द एवोल्यूशन कि कहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस एक प्रिविलेज था, अब जैसा कि बताया कि स्मार्टफोन आ गए, सो लैपटॉप या उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और 3G
4G یا 5G کی بات ہو رہی ہے سو وہ بھی ایکسیس آنا شروع ہو گیا ہے. سو اسی طرح سے کمرشل بینک ایک زمانے میں لوگ بل جمع کرانے کے لیے لائن میں لگتے تھے, اب ہم میں سے کوئی بھی میرے حال میں بینک نہیں جاتا, ایپ پہ یوز کر ہی لیتا ہے. سو اسی ایولیوشن کے تحت ڈیجیٹل بینک بھی آئے ہیں تاکہ ان کا تو دیکھیں نا بریڈ اینڈ بٹر ہی ڈیجیٹل وے سے سب سے پہلے پیدا ہونا, ڈی این اے میں ڈیجیٹل ہے, ہر چیز کو وہ ڈیجیٹل فرسٹ لے کے چلتے ہیں. سو وہ اس ایولیوشن کا نیکسٹ اسٹیپ ہے. جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے 5 لائسنس کو انیشیٹ کیا ہے جس میں سے فلی اسلامک رقمی آ گیا ہے, اینڈ وی آر بلڈ فار ڈیجیٹل فاسٹ. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں آ گیا, گلوبلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل بینک آتا ہے. ان کا کیونکہ یوزر ایکسپیرینس ڈیجیٹل پہ اتنا فوکس ہوتا ہے کہ وہ شروع میں ایک تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک فلائٹ کی تیاری کر کے دین اٹ ٹیکس آف. تو اسی طرح سے آئی تھنک جو ہمارے جتنے بھی پلیئرز آ رہے ہیں, اور میں تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ کم ہیں اور ہم ویلکم کریں گے. اسی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب آپ فائنینشیل انکلوژن کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. مطلب میں ایک انویسٹمنٹ کمپنی میں ہوتا تھا جو کہ مائکرو فائنینس سے ریلیٹڈ تھی, اینڈ وی یوز ٹو سی کہ یار پاکستان میں فائنینشیل انکلوژن اس زمانے میں کوئی 24%, آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آفیشیل فگرز کوئی 50% ہیں, اینڈ ڈس اپوائنٹیڈلی خواتین شاید 14% ہیں. اچھا میں سوچتا تھا یار کیوں اتنا مشکل ہے, تو ایک بڑی بیسک سی چیز جو مجھے ریسنٹلی پتہ چلی کہ بہت ساری خواتین کے تو CNIC نہیں ہوتے. اب آپ کہیں گے یار بیسک اسٹیپ ہے. سو ہمیں تو بھی ایک طرف لیٹسٹ ٹیکنالوجی 5G بھی ہے, بٹ آن دا ادر سائڈ آف دا اسپیکٹرم ہمارے ہاں لوگوں کے CNIC بھی نہیں کھلے. سو ہر طرف آپ کام کریں گے تو ایولیوشن آئے گا. بٹ یس جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایولیوشن اسٹاپ نہیں ہو سکتا. میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار ڈیجیٹل بینک میں اکاؤنٹ کھولو, وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں سیف ہے نہیں ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں آپ نہ کھولیں, اگلی جنریشن اسی پہ, اینڈ the sooner you adopt, the better it is. So I think it's a evolution, but regulatory body, government and the private sector, اسی کا combination آئے گا. And fortunately we are in good company. China کے ساتھ ہیں, we have access, Middle East. So we are in good company if things are driven in the right direction. We have a young population, growing population. We can definitely take off. تھینک یو سو مچ سر. تو میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اب یہی جو جرنی ہے یہ ایکسپیڈیشن کی طرف ہے. وی آر ایکسپیڈائٹنگ دس جرنی تاکہ ہم جلد سے جلد ہمارے جو کچھ سرٹن پیرامیٹرز ہیں ہم ان کو اچیو کر سکیں. زاہد صاحب کہہ رہے ہوں گے میں نے کافی ٹائم سے کچھ نہیں پوچھا, اور سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھنا تھا غالباً. سر آپ بتائیں اسی کے اوپر آپ کا کیا اپنا فیڈ بیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا, اور آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے آپ ماشاءاللہ سے اس قسم کی ایکسپوز کر رہے ہیں اویئرنیس کی پوائنٹ آف ویو سے, کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد, اینڈ یو ہیو بین ویری کنسسٹنٹ اینڈ اسٹیڈ فاسٹ ڈسپائٹ آل دا چیلنجز یو ہیو بین فیسنگ. تو یہ ایک اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایکسپوز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تاکہ ماسز کے اندر اویئرنیس کریٹ ہو. ہمیں فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے یا اور اس قسم کے جو سبجیکٹ جس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ سب بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس وقت جو ہم سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یا تو بینکرز ہیں یا ریگولیٹرز ہیں یا کیپٹل مارکیٹ پروفیشنلز ہیں. ہم لوگ تو آلریڈی ڈاکومنٹڈ بھی ہیں اور ہم آلریڈی ریگولیٹڈ بھی ہیں, لیکن آپ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے تاجران کا, شاپ کیپرز, آڑتی, پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں, پھر لائرز دیکھ لیں. تو یہ ڈیجیٹل اکانومی جو ہے نا یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, FBR کے پوائنٹ آف ویو سے, ریونیو جنریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ناٹ اونلی فار پیپل لائک اس ہو آر فرام دی ڈاکومنٹڈ اکانومی, بٹ ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی طریقے سے جو پاکستان جو ہے وہ گرو کر سکے گا, کیونکہ آپ دیکھیں ہم لوگوں کو یہ شکایت ہے جو چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز ہوں, چاہے وہ
कंपनीज लिस्टेड कंपनीज या बैंक्स हों कि हमारे ऊपर सुपर टैक्स लग गया और सब चीज़ें लग गई हैं, इसलिए कि दूसरा एक सेगमेंट जो है वो शायद प्रॉपरली टैक्स नहीं दे रहा। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सेगमेंट इसकी तरफ आ जाएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि रावलपिंडी में अभी वेरी रिसेंटली इन लास्ट 2 months 2 बाज़ार जो हैं उनको कैशलेस बाज़ार के लिए बाकायदा तकरीब हुई है और इफ्तिताह किया गया रावलपिंडी सदर में और चकलाला में कि जी यहाँ पर कोई कैश नहीं ट्रेड होगी। यू सी, सो दिस इज़ द जर्नी वी नीड टू डू इट। मैं पर्सनली कुछ साल पहले की बात है, कराची तारिक रोड के ऊपर एक शॉप पे मैं रेगुलर जाता हूँ शॉपिंग करने, तो उसने बोर्ड लगाया हुआ था अपने काउंटर के ऊपर कि आई विल नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। तो मैंने कहा हाउ कैन यू डू दिस थिंग, यू नो FBR वाले, तो उसने कहा सर मेरी मजबूरी है, मैं तो नहीं करता, आप कैश ही देंगे। सो ये चीज़ें जो हैं ये कैशलेस इकॉनमी के साथ पाकिस्तान का जो भला होगा ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। सो आई थिंक दी एफर्ट्स जिस तरह ये डिजिटल बैंक रकमी आ गया है या स्टेट बैंक एफर्ट कर रहे हैं, SECP जो T2 से T1 किया है ट्रेडिंग साइकिल को, ये सब उस तरफ है। अब जब सर पे पड़ेगी तो लोग जो हैं वो क्विक ट्रांजैक्शन करने के लिए डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज तो हम लोग सारे ले बेड एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ लाइफ, एंड आई थिंक that more and more is required to be done in this sector. Thank you. सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं आई डोंट थिंक हमें कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें कोई इस बात को एक्नॉलेज करता कि ये एग्जीबिशन करना, कराची से आना, इन हालात में इस डिसीजन को यहाँ तक लेके आना, इट वाज चैलेंजिंग, और फिर आगे भी चैलेंजेस होंगे। और बाय द वे दिस वाज रियल चैलेंज, एंड ये बस अल्लाह का एहसान है कि हम इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड थे तो ये एग्जीबिशन हो गई, वरना तमाम एक्टिविटीज़ ऐसे यहाँ पे कॉल ऑफ हो गई। और उससे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो भी बड़ा मुश्किल से आ रहे हैं, ऑल्टरनेट रूट्स लेके 30-30 मिनट स्टक होके ट्रैफिक में। तो एप्रिसिएशन गोज़ टू ऑल ऑफ़ यू ऑल्सो, एंड देयरफॉर वी मेड इट ईजी फॉर यू। हमने इसे डिजिटली इनेबल्ड किया है क्योंकि आप यू नीड टू लिव विद द एग्जाम्पल, you need to reflect your actions. So we are talking about the digitization, so we are live, anybody can see us, we are not targeting people जो कि सिर्फ यहाँ बैठे हैं, but anybody around the world can see us live Facebook, YouTube के ऊपर। तो this was आपके उस पॉइंट के ऊपर बात थी। हमारे साथ काशिफ साहब बैठे हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, काफ़ी इनोवेशन है, काफ़ी एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफरिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि हाउ आर यू इनेबलिंग दिस इंटायर इकोसिस्टम, जिसमें आप एज अ बैंक, एज अ डिजिटल इनोवेटर, हाउ डू यू लुक एट दिस इंटायर जर्नी? थैंक यू जिब्रान, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पुलिंग दिस ऑफ। जैसे आपने कहा काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है ऑन द रोड्स, तो आई थिंक यू गाइस हैव डन अ ग्रेट जॉब। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मैं यही कहूँगा, फर्स्ट आई विल टच बेस योर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ वेयर वी स्टैंड एज अ डिजिटल पाकिस्तान, और क्या वो एक जो एक इकॉनमी के लिए या एक कंट्री के लिए एक फाउंडेशन चाहिए होती है, इट्स बीन लेड ऑफ। आई थिंक मैं अभी बात कर रहा था सर से बैठे हुए, बैक इन माई डेज 2009 में व्हेन आई जॉइंड ईजी पैसा, तो we looked at the figures of State Bank, there were just about 6-7% of bank accounts in Pakistan. So now as we speak today, I think the entire industry credit goes to the regulator and the private financial institutes as well. As we speak, we have about 180 million bank accounts. But obviously, if I say the unique accounts is still low, which is nearly 90 million. But you know, last 15 years में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, whether you talk about digital payments, you talk about the ecosystem, we talk about the partnerships between government and financial institutes. And recently जो ये रास्त का एक initiative है in terms of the product and the proliferation of the digital payments, इसका एक बड़ा अहम रोल रहा है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड पे, ख़ास तौर पे डिजिटल पेमेंट्स पे।
another interesting figure I was looking at in year 2025, 1.3 billion transactions were processed through Rast, a volume of almost 30 trillion rupees. تو کریڈٹ گوز ٹو دا ریگولیٹر کیونکہ انٹر آپریبلٹی کا ایک بڑا ایشو تھا انڈسٹری میں. یو نو سائلوز میں کام چل رہا تھا اور آپس میں فائنینشیل انسٹیٹیوٹس یا کسٹمرز پیمنٹس ایک دوسرے کی دیر واز ناٹ اے یونیفائڈ پلیٹفارم جہاں پر پیمنٹس ہو سکتی تھی. موونگ فارورڈ وٹ آئی سی, جیسے آپ نے بات کی کہ اٹس اے آن گوئنگ پروسیس ویئر اٹس گونا اینڈ. آئی ڈونٹ سی اینی اینڈ ٹو دس. ریزن بینگ کہ while the technology and digital banks are coming in, there is one very important component which is the customer behavior. Because the customer behavior is evolving in such a speed that maybe for a brick and mortar sort of physical banks, it's not that easy to catch up. کیونکہ بینکس کے اندر کافی پروسیسز ہوتے ہیں جس میں اٹس ٹائم کنزیومنگ پروسیس and there are a lot of risk and compliance side wali cheezein. But when you talk about digital banks, it's always about speed to market. So that's very important. So I think digital banks coming up and customer behavior is changing. So it's an evolving process. So we banks like us, jaise Ek Digital, we actually came up with this platform, which is the Islamic banking platform by Bank Islami. The reason we introduced this is we have a 600 branches of network. Again, it's a capex model جہاں پر ایک physical branch کو operate کرنے کے لیے you require a lot of investment. So rather, if you want to reach to the masses, it has to be through technology. And we've studied the market. I mean, there are other players who's offering digital banking. There are fintechs. بٹ ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ میں ایتھیکل بینکنگ اور شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کی دیر واز اے لاٹ آف نیڈ. سو رادر وی اسکیلڈ اٹ اپ تھرو برانچز وچ از گونا بی اگین ٹائم کنزیومنگ اینڈ کیپٹل انٹینسو. ہم نے ایک ڈیجیٹل لانچ کیا اینڈ الحمد للہ ان ویری شارٹ ٹائم وی ہیو گینڈ اے لاٹ آف مومینٹم ان دا مارکیٹ. اینڈ دا ماڈل وی آر لوکنگ فارورڈ از اے collaborative and partnership model from Ek Digital. The technology architecture is built in such a way that anybody can connect with our platform through APIs, and then we provide white label services in the market. So that's 2 cents from my side on the product. So thank you. To be honest, aapne abhi jo 1-2 points uthaye na wo right on time, right in time and perfectly put, especially wo jo collaboration wali baat thi. Is Miss Musarrat, Rizwan Saab, Zahid Saab, Fahad Saab, is there anything that you want to add up, keeping the initiatives, the progress and the ultimate, the timeline in mind? Although he has concluded that it is going to be, یہ جرنی ہمیشہ جاری رہے گی, لیکن باوجود اس کے کوئی 10-5 سال کا کوئی نمبر دیکھتے ہیں. پلس دوسری امپورٹنٹ بات, جہاں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم AI کی طرف جا رہے ہیں, ہم ڈیجیٹائزیشن کی اور ہارڈ کور فیز کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر 2 چیزوں کو بڑا پرابلم ہے. ایک جو ڈیجیٹل یعنی جو سیکیورٹی ہے, سائبر سیکیورٹی, اور دوسرا مسئلہ ہے ہمارا جو ملک ہے اس کا الٹیمیٹ ریلائنس جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیش پہ ہوتا ہے. یعنی کیش پہ ان سینس کہ ہمارے ملک کا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے جو تھوڑا سا انکنونشنل سا ہے, وہ ہے کرپشن کا. تو کرپشن بڑھ جائے گا اس سے یہ کم ہو جائے گا؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے یہ کیا فارم ہوگی, اور اسے پھر اگر کوئی فارم نکلے گی تو الٹیمیٹ ٹارگیٹ. میں نے FM فائنینس منسٹر سے کی ابھی لاسٹ بجٹ سنا تھا, تو انہوں نے جس طرح سے ابھی, پہلے تو میں بتا دوں ہم اس ایگزیبیشن کو اس لیے کر رہے ہیں اور اتنی جان اس لیے مار رہے ہیں, یہ کہنا اور یہ دکھنا, یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا, یہ بہت آسان بظاہر ہوگا, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا دکھتا ہے. جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ ایگزیبیٹرز, ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ آئیں, انسٹنٹ آپ کو سبسکرپشن ملے گی, لیکن لیٹ می بی ویری آنیسٹ, ان میں سے کوئی بھی یہاں پہ بہت کوئی ہارڈ کور فائنینشیل یا کمرشل پرپس کے لیے یا آبجیکٹیو کے لیے نہیں ہے. یہ جتنے لوگ آپ نے باہر دیکھے ہیں, ABL فنڈز, المیزان انویسٹمنٹس, ایٹلس فنڈز, اس کے علاوہ دیر آر سو مینی ادر نیم, سرمایہ. ہم پاکستان میں I might not get this chance to speak about this, so just give me 20 seconds. تو یہ سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں
صرف ایک آبجیکٹو کے لیے, ایک کاز کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ فائنینشیل لٹریسی ہے اور فائنینشیل انکلوژن ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ دے اسٹوڈ بائی ود اس ڈیورنگ سچ کرائسز, chaos and uncertainty, which is phenomenal. اس بات سے جو امپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں, یہ اسٹیٹ بینک, SECP اور یہ جو ڈیجیٹل بینکس ہیں اور جو باہر اتنے سارے ایگزیبیٹرز ہیں, ٹرسٹ می اور ناٹ, اگر کوئی پہلا بندہ ہوتا نا جو اس بارے میں سوچتا کہ وائی, وہ میں سوچتا. اس لیے کیونکہ ہم تو اتنا زیادہ انویسٹڈ ہیں, اور ہم یہ ایونٹ اس لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی بہت ہارڈ کور یا بہت کوئی جسے کہتے ہیں نا جائگینٹک یا کوئی بہت بڑے کمرشل وہ آبجیکٹیو رکھے ہی نہیں ہیں اگلے 5 سالوں کے لیے. اگلے 5 سالوں کا پلان یہ ہے کہ گلگت, کوئٹہ, حیدرآباد, جتنے شہر موجود ہیں جہاں کسی نے اس طرح کی ایگزیبیشنز اور اس طرح کی, یہ مجھے لگتا ہے یہ پہلا اسٹیپ ہے, کیونکہ لوگ جس چیز کو دیکھتے ہیں نا بعد میں اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں. آج یہ بینک اسلامی سے ٹرانسفارمیشن اس لیے کر پائیں کیونکہ بینک اسلامی تھا, یا رقمی یہاں جا کے اس مارکیٹ پلیس میں اتنی جلدی مطلب ٹیک اپ کر گیا کیونکہ آلریڈی کچھ بیس لائن سیٹ تھے. تو مائی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ تھا کہ یہ ریگولیٹرز, SECP, اسٹیٹ بینک, دیز پیپل آر ڈوئنگ امیزنگ جاب. اور مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. لیکن میں آپ کو ایک ریفلیکشن دکھا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہم پہلی ایگزیبیشن میں تھا, اسٹیٹ بینک ساتھ تھا, SECP نے آل دا وے اسلام آباد سے کراچی اپنا ٹرینر بھیجا, مرتضیٰ عباس, واٹ اے ونڈرفل اسپیکر ہی از. اور انہوں نے اپنا بوتھ لگایا کراچی میں. اسلام آباد میں تو ہم ان کو بڑا مطلب حالات ایسے تھے کہ کوئی اویلیبل ہی نہیں تھا. 2-3 منسٹرز بھی تھے ہمارے ساتھ, لیکن وہ پھر مطلب انہوں نے پھر کہا کہ مشکل ہے. تو میرا پوائنٹ نمبر 1 کلیئر ہو گیا آئی گیس. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان لوگوں کا پرپز اور آبجیکٹیو بڑا ان لائن ہے ہمارے ساتھ. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ فائنینس منسٹر کے مطابق جو ان کا میں لاسٹ بجٹ سن رہا تھا, تو ڈیجیٹائزیشن اس لیے بھی پاکستان میں ایکٹیولی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک کا جو ایک بڑا میجر فور فرنٹ مسئلہ رہا ہے وہ کرپشن رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, اور ہم نہ کرپٹ لوگ ہیں, نہ ہماری قوم کرپٹ ہے, نہ ہمارا ملک کرپٹ ہے. ہم کس طرح کے لوگ ہیں یہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھ لیا ہوگا. ہمارے یہ جو پیس ٹاک ہے یا سب کچھ ہے, ہم بظاہر بھی وہی لوگ ہیں. وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ وہ مفلسی نے بچوں کا جب حال کیا ہے, سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے. اور ایک اور بھی شعر سنا ہوگا, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو ہم جو اس طرح کے مسائل میں آ گئے وہ اس وجہ سے کیونکہ پیسے کا مسئلہ, کمائی کا مسئلہ, اپرچونیٹیز کا مسئلہ. ورنہ بینگ ویری آنیسٹ ہم بہت الگ اور بہت ہائی, مطلب ہم ایک اچھی قوم ہے, ہم اقبال کی ہی قوم ہے. اور ٹرانزیشن, ویریشن, یہ چیزیں آتی ہیں. تو 70-80 سال ہیں, 200-250 سال میں اگر ہم رہے تو بہت اچھے ہوں گے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کرپشن اور ڈیجیٹل اور سائبر کرائم کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے, پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جبران اگر if I may take the lead, کچھ باتیں ہوئی تھیں, تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا فردر ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ کچھ 1-2 باتیں کرنا چاہ رہا تھا. چونکہ بات کی فہد نے فائنینشیل انکلوژن کی, اس کے اوپر میں کچھ تھوڑی سی کلیریفیکیشن, چونکہ فائنینشیل انکلوژن از سم تھنگ ویری کلوز ٹو آور ہارٹ اینڈ اسٹیٹ بینک ہیز بین ورکنگ ایفرٹلیسلی فار دا پاسٹ 12 or so years on financial inclusion. فیمیل فائنینشیل انکلوژن کے اوپر ایک اسٹیٹ ہوا کہ شاید 15% ہے, تھوڑا سا میں اس کو کریکٹ کر دوں. اٹ واز 15% وے بیک ان 2015. کرنٹلی جو یونیک اکاؤنٹ ہولڈنگ ہے خواتین کی پاکستان کی, وہ 45% ہے, اور یہ پچھلے 10 سال میں ہم نے اچیو کیا ہے. اور جو جینڈر گیپ ہے وہ اب صرف 30% پہ رہ گیا ہے. 75% آف دا اڈلٹ میل پاپولیشن ہیز اے یونیک بینک اکاؤنٹ. اور اس میں جس طرح میڈم نے بات کی تھی کہ ڈیجیٹائزیشن, کیا ہم بات کرتے ہیں جب ڈیجیٹائزیشن کی تو کیا اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہمارا مطمع نظر ہے یا پارشل ڈیجیٹائزیشن کو بھی ہم ڈیجیٹائزیشن کہہ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں فائنینشیل انکلوژن کے اندر اینڈ ٹو اینڈ تو چلے, اب چونکہ انٹرنیٹ پینیٹریشن بڑھ گئی, ہم نے اچیو کرنا شروع کیا ہے. ہم نے اپنا یہ سفر برانچ لیس بینکنگ سے شروع کیا تھا. اس وقت پاکستان میں جو بینک برانچز ہیں, جو موٹر برک یا فزیکل برانچ کی بات ہو رہی تھی, وہ 18,000 کے قریب ہیں. لیکن اگر آپ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس دیکھیں وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہیں. سو یہ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹ نیٹ ورک ان علاقوں میں پہنچ گیا ہے جہاں پر بینک نہیں جانا پسند کرتے,
چونکہ اس میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے, آپ کو ایک چھوٹا سا کنیکٹیوٹی پوائنٹ چاہیے برانچ لیس بینکنگ ایجنٹ تک پہنچنے کے لیے. تو ان دو ایفرٹس نے ڈیجیٹائزیشن اینڈ ٹو اینڈ تو چلیں اب آنا شروع ہوا جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی آنا شروع ہوئی, جب ٹیکنالوجی اویلیبل ہوئی, لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے پارشل ڈیجیٹائزیشن کے تھرو اور اس کو بہت زیادہ ایکسیسیبل بنایا ہے لوگوں کے لیے فائنینشیل سروسز کو. دوسرا زاہد صاحب نے بات کی, تھینک یو, آپ نے نوٹس کیا کہ 2 کیش لیس مارکیٹس پنڈی میں ہم نے انوگریٹ کیے ہیں. آئی واز لیڈنگ دیٹ بوتھ دیز پروجیکٹس. اس میں اب جو آپ نے ذکر کیا کہ جب ہم ڈیجیٹائز ہو جائیں گے تو ٹیکس نیٹ ورک میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. جہاں پر ایک اپرچونٹی ہے فار دا گورنمنٹ, وہاں پر یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے ڈیجیٹائزیشن کے راستے میں, چونکہ ہمیں ایکسٹریم ریزسٹنس فیس کرنا پڑتا ہے بائی دا ریٹیلرس. اس وقت ہماری ایک بہت اگریسو کیمپین چل رہی ہے, وہ ہے مرچنٹ آن بورڈنگ کی کیمپین, اور ہم ود دی ہیلپ آف فن ٹیکس اور جو بینکوں کے ڈیجیٹل آرمز ہیں یا ڈیجیٹل بینکس ہیں ان کے ساتھ پارٹنر کر کے راست پلیٹ فارم کے ذریعے, راست بائی دا وے از مائکرو پیمنٹ گیٹ وے, جس کے اندر ہم نے اب چھوٹی پیمنٹس کی ساری پروسیسنگ ہوتی ہے اور یہ ریئل ٹائم میں ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہم نے جو مرچنٹ آن بورڈنگ کر رہے ہیں, راست کے 3 فیچرز ہیں, ایک پرسن ٹو پرسن ٹرانسفر ہے, ایک پرسن ٹو گورنمنٹ ٹرانسفر ہے. تو جب ہم ڈیجیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت گورنمنٹ کی تمام پیمنٹس ڈیجیٹل مینس کے ذریعے, جو آلٹرنیٹ ڈیلیوری چینلز ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہیں. گوئنگ فارورڈ فرام نیکسٹ ایئر آن ورڈ ہوپ فلی کیش ریسیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ غور کر رہی ہے کہ اس کو ہم ٹوٹلی ختم کر دیں اور کمپلیٹلی ڈیجیٹل پیمنٹس وصول کرنا شروع کر دیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ڈرائیور ہوگا ٹورڈز ڈیجیٹائزیشن. دوسرا, میں آپ کے ساتھ ایک کل بھی ہماری بات ہوئی تھی, ایک اور فگر شیئر کرتا ہوں کہ ہماری کیش لیس کا جو جرنی ہے اس وقت, ہماری جو کرنسی ان سرکولیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ دیٹ ہوورز بٹوین 8.5 ٹریلین ٹو 9 ٹریلین, اور یہ اسٹیگنیٹ ہے پچھلے 2.5-3 سالوں سے بیکاز آف ڈیجیٹائزیشن ایفرٹس. حالانکہ اکانومی تو گرو کر رہی ہے, پاپولیشن گرو کر رہی ہے, تو کرنسی ان سرکولیشن کو اکارڈنگلی گرو کرنا چاہیے, لیکن ڈیجیٹائزیشن کے باعث ہم نے اس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. اور چونکہ زیادہ تر اب ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل پہ ہو رہی ہیں, اور سب سے بڑا جو اس میں امپیٹس آیا تھا, جو واٹر شیڈ مومنٹ ہے ڈیجیٹائزیشن کے اندر, وہ کووڈ-19 کے بعد. کووڈ-19 میں یہ جرنی بہت تیزی سے ہم نے ایک مطلب جوائنٹ لیپ ثابت ہوا کووڈ-19 فار ڈیجیٹائزیشن جرنی. تیسری بات آپ نے کی تھی کہ جو فائنینشیل سروس جو کیا اسی طرح ایوالو کرے گی جس طرح کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی آپ نے مثال دی تھی. تو اس میں تھوڑا سا بتاؤں کہ فائنینشیل سروس انڈسٹری از اے ہائیلی ریگولیٹڈ انڈسٹری. ہاؤ ایور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے SECP نے بھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ریگولیٹری سینڈ باکس متعارف کروائے ہوئے ہیں. ریگولیٹری سینڈ باکس کا مقصد یہ ہے کہ انوویشن کو انکریج کرنا ان دی فائنینشیل سیکٹر. تو اگر کسی بھی انڈسٹری پلیئر کے پاس, کسی نئے اسٹارٹ اپ کے پاس ایسی پروڈکٹ ہے فائنینشیل سروس آفر کرنے والی یا کیپٹل مارکیٹس کو ایڈریس کرنے والی, جس کے اندر کوئی ریگولیشن ہمارا رکاوٹ بنتا ہے یا وہ اس کی باعث ہم اس پروڈکٹ کو لانچ نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ اس آئیڈیا کو, اس کانسیپٹ کو ہمارے ریگولیٹری سینڈ باکس میں سبمٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ انوویشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا جو ہے وہ انوویشن ہب بنانے جا رہا ہے, اور انوویشن ہب کو ہم نے ورچولی تو آلریڈی لانچ کر دیا ہے, اب اس کا ایک فزیکل اسپیس بھی کراچی میں انشاءاللہ ان دا میکنگ ہے. اور وین آئی واز ان کراچی تو میں نے اس کو خود مطلب آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم, جو ہم اس کو انشاءاللہ بائی نیکسٹ ایئر وہ انوویشن ہب بھی بن جائے گا, جہاں پر ہم نئے اسٹارٹ اپس کو اپرچونیٹی دیں گے ٹو ٹیسٹ دیئر پروڈکٹس. فائنینشیل فن ٹیکس جو نئے آنا چاہتے ہیں وہ, تو ریگولیٹری سینڈ باکس اور انوویشن ہب, یہ دونوں انیشیٹوز بہت تیزی سے چیزوں کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو. آپ کے نمبرز تو amazing, the way you always highlight them and enlighten us with all these details. Ma'am, you were saying something. جی وہ آپ کا بیکاز یور آبزرویشنز ور رائٹ آن اسپاٹ کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن آٹومیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ویئر از دیٹ کرپشن آسپیکٹ, اس کا کیا ہوگا, دا منی لانڈرنگ کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا, گورننس کے اوپر کیا ہوگا, اور یہ سیکیورٹی ان ٹرمز آف سائبر سیکیورٹی, بیکاز ایوری تھنگ از جیسے وہ ڈیجیٹل ہو جاتی ہے, آٹومیٹ ہو جاتی ہے, تو جو اس کے اندر جو اوبویسلی دا رسک آف سائبر سیکیورٹی ان ٹرمز آف ہیکنگ وہ ضرور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ جیسے ہی ڈیجیٹلائز بھی چل رہے ہیں تو اس میں بھی وی ڈڈ فیس پیپل سیئنگ کہ جی ہمارے تو پیسے بینکس میں سے نکل گئے اکاؤنٹس, یا سو یو ہیو ٹو گو اینڈ فائل این اپلیکیشن ود FIA. So the risks are there obviously, and ان کے لیے آپ کو the state and obviously the relevant organizations وہ اس کو address کرتے ہیں through the required system enhancements and the measures that they take.
ایک آپ نے اور بات کی کہ جی یہ مجھے ایسا لگا جیسے آپ کی فرسٹ والی اور ابھی آپ نے جب دوبارہ بھی بولا کہ اٹ سیمز لائک کہ ہم فالوورز ہیں کیونکہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں بیکاز دنیا اس کی طرف جا رہی ہے. تو واٹ از دا انیشیٹو دیٹ وی ہیو ٹیکن؟ دیکھیں ہم ابھی وی آر سم ویئر ان بٹوین. ہماری جو فائنینشیل لٹریسی اینڈ اویئرنیس کی جو بات ہوئی تو وی آر ناٹ دیئر جہاں پر آپ یہ کہیں کہ جی اوور نائٹ بھی اگر آپ سمجھیں کہ آپ ہر چیز آٹومیٹ کر جائیں تو پیپل ول ناٹ بی دیئر. تو اٹ ہیز ٹو بی ایز somebody mentioned ایز اے جرنی جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے, ذرا سلو ہوتی ہے, اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل بھی دوں گی کہ جی ہمارے پاس بھی زاہد صاحب نے ایکچولی مینشن کیا کہ T+2 اینڈ T+1. میں اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دوں گی اینڈ دین آئی ول ایکچولی ریکویسٹ زاہد صاحب ٹو ایکسپلین آن دا شریعہ بروکریج ہاؤس جو وہ لیڈ کر رہے ہیں کہ جی ہاؤ از اٹ دیئر. دیکھیں اب میں آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل دیتی ہوں جہاں پر ڈیجیٹلائزیشن ہے. آپ لوگ موسٹ آف دا پیپل سٹنگ ہیئر آر ینگ. اس میں کافی ایسے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ آلریڈی بٹ کوائنز اینڈ ورچوئل ایسیٹس میں ٹریڈ بھی کرتے ہو جہاں پر ہر چیز بڑی انسٹنٹ ہوتی ہے, فوراً ہوتی ہے, نا میٹر آف سیکنڈز ہوتی ہیں. ہم نے ایز اے ریگولیٹر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ہم نے آن بورڈنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ چاہیں کہ جی آپ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا چاہیں, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ریگولیٹر آپ کو اس چیز پہ راغب نہیں کرے گا کہ آئیے آپ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کریں. وہ آپ کو صرف لٹریسی دے گا, اویئرنیس دے گا, چوائس از یورز. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ سمجھ میں آ رہی ہے یو شوڈ گو انویسٹ. اور بہت سے ایسے اگین آئی ول ریکویسٹ زاہد بھائی آلسو کہ ایسے آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ذرا لانگ ٹرم ہوتی ہیں, تھرو میوچل فنڈز ہوتی ہیں یا سکوکس ہوتے ہیں, ڈیٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کا رسک بھی کنٹرول رہتا ہے اینڈ یو کین اسٹل میک انویسٹمنٹ. بیکاز آگے جا کے خالی بینک میں پیسہ رکھنا, اولو آئی ہیو بینکس سٹنگ وتھ می, بٹ آپ کو ایک ریٹرن بینک دے گا, سے فار ایگزامپل 10% دے گا, 12% دے گا, ڈپینڈنگ کہ اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کیا رکھا ہوا ہے. لیکن آپ جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے ان ٹرمز آف کیپٹل مارکیٹ ریٹرنس تو وہ شاید کئی گنا زیادہ ہوتا ہے ان دا کیپٹل مارکیٹ بیکاز دیر ہیز اے رسک فیکٹر ان اٹ ایز ویل. اچھا ہم نے SECP نے ایک کام یہ ضرور کیا کہ ہم نے کہا کہ جو بھی ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو جو آپ نے مرتضیٰ کی بات کی کہ جی آ کر فائنینشیل لٹریسی پہ انہوں نے لیکچر دیا, انہوں نے آ کر آپ کو صرف انہوں نے یہی بتایا ہوگا کہ جی یہ انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں, آپ کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں, آپ میں اس میں اگر اسکیمز ہوں تو کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, آپ کی کمپلینس ہو تو آپ کو کیسے, دس از فائنینشیل لٹریسی وچ ایوری بڈی شوڈ نو. دین اٹ از یور ڈیسیژن. اگر آپ مارکیٹ میں آتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے لیے تو آپ انسٹنٹلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, چاہے وہ زاہد بھائی کے پاس آپ کھولیں یا وی ہیو اباؤٹ 200 بروکرز جن کے پاس آپ کھول سکتے ہیں, بٹ دے آر شریعہ نان شریعہ بروکرز ایز ویل. وہ کیسے کھول سکیں گے آپ ان کے سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی ہے اس کا بھی ایک پورٹل ہے, اور یا اگر آپ بروکر کے اپنی ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں تو بھی دے آر 2 kinds آف اکاؤنٹس. سہولت اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ سے 30 lakhs سے زیادہ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, انسٹنٹلی کھل جائے گا. NIC آپ دیں گے آن لائن سارا جی, یو ڈونٹ ہیو ٹو وزٹ اینی بڈیز آفس اور گو اینی ویئر. آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھول لیا, اس کے بعد آپ کی ٹریڈنگ بھی آٹومیٹڈ ہے. جیسے آپ بروکر آپ کا بائی کر رہا ہے شیئرس یا سیل کر رہا ہے شیئرس, اگین دا ٹرانزیکشنز آن دا اسٹاک ایکسچینج آر ٹوٹلی آٹومیٹڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ. پھر آپ کی جو کلیئرنگ ہو رہی ہے کہ یعنی آپ نے شیئر خریدے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے, اگر آپ نے بیچے ہیں تو وہ آپ کو پیسہ ملنا چاہیے. انٹائر پروسیس از آٹومیٹڈ. سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی ہے, نیشنل کلیئرنگ کمپنی ہے جو سیٹلمنٹ کر رہی ہے, انسٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں. T+2 اور T+1 کا صرف یہ تھا کہ ٹریڈ, T اسٹینڈس فار ٹریڈ ڈیٹ, یعنی کہ آج آپ نے ٹریڈ کی, آپ نے بائی کیا یا سیل کیے شیئرز, 1+ یعنی کہ از دا ڈیٹ, نیکسٹ ڈے ہی آپ کو یا تو شیئرز مل گئے یا پھر آپ کو پیسے مل گئے. وہ جو سیٹلمنٹ سائیکل ہے اس کو شارٹ کیا گیا تاکہ چیزیں موو ان آٹومیٹڈ اینڈ انسٹنٹ مینر, کیونکہ جتنی جلدی آپ کو کیش مل جائے گا یا سیکورٹیز مل جائیں گی آپ اس کو, یعنی کہ جو شیئرز مل جائیں گے آپ اس کو دوبارہ بیچ سکتے ہیں. سو دا انٹائر پروسیس از آٹومیٹڈ, اور اس میں آپ کو صرف لٹریٹ ہونا ضروری ہے. SECP کی ویب سائٹ ہے, جمع پونجی کی ویب سائٹ ہے جو بھی ہم نے لانچ کی ہوئی ہے, یا ایون اگر میں آپ کو انٹرپرینیورشپ کے بارے میں بتاؤں, کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ینگ جنریشن میں, مائی سن ایون, میں آپ کو اپنا ایگزامپل دے سکتی, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اے جاب. میں کوئی بڑے ہو کے یہ جاب نہیں کرنا چاہ رہا, آئی کین ہیو اے کمپنی آف مائی اون, میں چھوٹے اسکیلس پہ اس کو شروع کروں اور میں کسی جو مجھے لگ رہا ہے ٹھیک وہ کاروبار کروں اس میں سے. تو کمپنی انکارپوریشن, آپ کو تو ایسا لگتا ہے نا کمپنی بنانا کتنا مشکل کام ہوگا کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے بنے گی. اب آپ صرف آپ کی ویب سائٹ پہ SECP پہ چلے جائیں, ای سروسز پورٹل ہے, آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا, آپ نے کہنا میرے کمپنی کا سے ہوگا اسلم اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ,
नाम सिलेक्ट करेंगे, नेम रिजर्वेशन हो गई, फिर आपने कंपनी की इनकॉर्पोरेशन भी ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में हो जाएगी प्राइवेट कंपनी की, आपने पेमेंट करनी है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, चालान जनरेट हुआ उसको भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, सिग्नेचर्स आर ऑनलाइन, सो द इंटायर प्रोसेस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद की भी कार्रवाइयाँ सारी फाइलिंग्स वगैरह दे ऑल ऑटोमेटेड. मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी जाहिद भाई से कि अगर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें फ्रॉम द कैपिटल मार्केट कि अगर आपने, क्योंकि वन ऑफ आवर अर्लियर स्पीकर्स वाज आल्सो फ्रॉम द तकाफुल इंडस्ट्री, और वो थोड़ा सा बता ही रहे थे कि आपको मरी ब्यूरी के शेयर आप ले लेंगे तो दैट्स नॉट शरिया कंप्लाइंट, अगर आपने पाकिस्तान टोबैको के ले लिए तो नॉट शरिया कंप्लाइंट. आप बताएं हाउ शरिया कंप्लायंस वर्क्स इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज एंड व्हाट इज दैट यू ऑफर फॉर द यंगस्टर्स जी. If I can pose him this question, because that's very relevant to what I said. Yeah, thank you very much. It is, this subject is these days very sought after because, people are inclined towards Sharia compliant investment avenues. तो मैं इसमें explain ये करना चाहूँगा कि, I was already running a conventional brokerage house for the last 30 years. And the same is with the Pakistan Stock Exchange. But couple of years, जैसे स्टेट बैंक ने काफ़ी बैंक्स को किया, पहली एग्जांपल हमारे पास मिज़ान बैंक की एक फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक था, और अब अल्लाह की फजल से 6 इस्लामिक बैंक बन गए हैं और कई सारे बैंकों में इस्लामिक विंडोज़ बन चुकी हैं. तो इसी तरह SECP ने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर भी लोग जो हैं इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस की तरफ आए. तो कपल ऑफ ईयर्स बैक मैंने इसका फर्स्ट एवर लाइसेंस लिया है, और अब कुछ और लोग मुझे देखा देखी जो ब्रोकरेज हाउस के हवाले से विंडो ऑपरेशन के हवाले से कन्विंस्ड हैं. सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं. दूसरा फ़र्क ये है जी कि पिछले 78 सालों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बमुश्किल 5 लाख लोगों का अकाउंट खोला है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी रिगार्डिंग दिस इज़ पैथेटिकली लो. वी आर the lowest as compared to our peer countries. इंडिया और चाइना को तो छोड़े, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी हम बहुत बहुत पीछे. मेरा ये ख्याल है कि जिस वक्त लोगों में, क्योंकि यहाँ पर लोगों की परसेप्शन भी स्टॉक मार्केट के हवाले से इतनी बेहतर नहीं रही, जब उनको ये पता चलेगा कि एक शरिया कंप्लाइंट एथिकल इन्वेस्टमेंट, फेथ बेस एथिकल इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू है, तो फिर लोग ज़्यादा राग़िब होंगे. और अगर 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी इस तरफ राग़िब होगी तो इसका मतलब है कि 25 करोड़ का 1% इस 25 लाख बंदा. कहाँ 5 लाख पिछले 78 साल में हुए हैं, और अगर 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टूवर्ड्स इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की तरफ आती है, चाहे वो सुकूक, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो सुकूक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और स्टॉक मार्केट ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जैसे और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं. कुछ लोग पैसे बैंक में रखते हैं, कभी बचत में रखते हैं, कुछ गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ रियल एस्टेट खरीद लेते हैं. इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें ये रिकॉर्ड बताता है, ग्राफ्स बताते हैं कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स आर मच हायर देन एनी अदर एसेट क्लास, प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, प्रोवाइडेड आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आप किसी एक कामयाब बिजनेस के साथ पार्टनर बन रहे हैं, चाहे वो 500 शेयर खरीद के पार्टनर बने या 5 लाख शेयर खरीद के पार्टनर बने, बट एक्चुअली यू आर बिकमिंग पार्टनर विद दैट कंपनी. सो उसको मद्देनज़र रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. डिजिटलाइजेशन के हवाले से ये है कि अब थैंक्स टू दी एफर्ट्स फ्रॉम दी SECP and our capital market infrastructure institutions, that is CDC, NCCPL और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज itself, इतनी डिजिटलाइजेशन हो गई है कि आप लोगों को किसी ब्रोकरेज हाउस में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है. वो घर बैठे ही अकाउंट खोल सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने लैपटॉप वगैरह पे, और फिर रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आराम से अकाउंट खोल सकते हैं. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका सरमाया और आपके शेयर्स महफूज रहते हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुकी है. CDC में जब आपके शेयर्स होते हैं, आपके सब अकाउंट में हैं या इन्वेस्टर अकाउंट में, नो वन कैन टच दैम. तो मेरा ये ख्याल है कि इसके हवाले से लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है. हम हम्बल कैपेसिटी में
यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में भी जाते हैं और जाके सेविंग कल्चर और पुटिंग योर सेविंग इन इन्वेस्टमेंट, इसके हवाले से लोगों को तरगीब देते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी बातें हो रही हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स आर स्टिल वेरी लो एज़ कम्पेयर टू आवर पॉपुलेशन, number of people who have invested in stock market are pathetically low, then the investment I mean saving culture जो है वो भी बहुत हमारे यहाँ पे कम है, तो इसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है. and putting your saving into some profitable halal avenue, that is very very important to understand. कि ये ख़वातीन जो कमेटियाँ डालती हैं उसके हवाले से भी एक ऑप्शन है कि आप सकूक लें, ना सिर्फ ये शरिया कंप्लाइंट है बल्कि बेसिकली ये एक सेफ एंड शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है. सो दीज आर मैनी थिंग्स एंड आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेना चाहता, और भी स्पीकर्स हैं, बट थैंक यू वेरी मच जिब्रान साहब कि आपने ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस की है. मैडम थैंक यू कि आपने इस सब्जेक्ट को टच किया है और आपने चाहा है कि लोगों में इसके मतलब मालूमात ली जाए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. एक एक पॉइंट मैं फ़ाहद साहब आपसे, काशिफ साहब आपसे लूँगा, एंड देन आप लोगों के पास कोई सवालात हैं तो दैट हम उसका टाइम बचाएं. आप लोग, हमारी ऑडियंस के पास कोई सवालात हैं सो दैट इस पैनल से किसी एक जबरान, इफ़ यू अलाउ मी, तो एक बस एक टच करूँगा पॉइंट को फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव. चूँकि अभी ये डिजिटल बैंक्स और काफ़ी फिनटेक्स वगैरह के प्लेटफॉर्म्स जब रीच आउट करते हैं कस्टमर्स को और आप डिजिटल ऑनबोर्डिंग करते हैं, तो ऑल्दो वी हैव आवर इंटरनल प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैडम ने कहा कि हम वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग और जितने भी पोटेंशियल हैकर्स वगैरह वाली चीज़ें, वी मे ट्राई टू मेक इट सिक्योर. बट आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू डू फ्रॉम द रेगुलेटर साइड. भी काफ़ी अवेयरनेस चल रही होती है और हम लोग भी एज अ बैंक अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि कोई भी अगर आपको, क्योंकि जो स्कैमर्स हैं दे प्रॉब्ली ट्राई टू इंगेज यू ओवर द कॉल्स या व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो एक अवेयरनेस बस मैं देना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई भी स्कैमर्स वगैरह अगर आपको अप्रोच करें, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि कोई भी आपके साथ इस तरह का स्कैम ना हो जाए. थैंक यू. एक पॉइंट फ़ाहद साहब से लेंगे एंड देन वील रैप इट अप. हम टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारा ख़त्म हो गया है. नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर कोई ऑडियंस का सवाल है तो जस्ट ज़रा फ़ाहद साहब से इनपुट लें, फिर विल जी जरूर जरूर. जी थैंक यू. सो मैं क्विकली आई थिंक एक तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा रिजवान साहब का फॉर अपडेटिंग ऑन द नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमारे रेगुलेटर्स भी, स्टेट बैंक, SSCP, दे आर इनक्रेडिबली सपोर्टिव ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ. अच्छा, जो मैं पॉइंट रेस करना चाह रहा था कि आई थिंक इस फोरम पे जब हम डिजिटल और कैशलेस इकॉनमी की बात करते हैं तो आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है विच इज़ दी FBR, टैक्स अथॉरिटीज़ एंड द पॉलिसी मेकर्स. सो आई थिंक उनको भी अगर फ्यूचर में आप इंक्लूड करें, बिकॉज मेरा अपना ओपिनियन ये है कि द रीज़न वी सी इतना ज़्यादा कैश अभी भी यूज़ करते हुए हम देखते हैं लोगों को, उसकी एक वजह टैक्सेशन रिजीम भी है. सो हमें फॉर श्योर, और ये मैं अपने डिजिटल बैंक के एंगल से भी इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे, कि यू नीड टू प्रोवाइड द राइट टैक्सेशन रिजीम जिसमें आप इनकरेज करें कि लोग डिजिटल की तरफ जाएं. सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. आई थिंक प्रोविंशियल लेवल पे आप रेस्टोरेंट्स पे जाके पेमेंट करें थ्रू कार्ड, टैक्स कम लगता है. कैश से करें तो टैक्स ज़्यादा लगता है. इफेक्टिवली वो टैक्स कम ले रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? ओवरऑल टैक्स कलेक्शन आपकी बढ़ जाती है. आप डिजिटाइज़ करें इकॉनमी को. सो उसी तरह से आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लेयर्स, उनको डेफिनेटली टैक्स की ब्रेक्स देनी पड़ेंगी फॉर 5 years 10 years so that the economy can exponentially adopt digital means. सो मेरी ये एक बड़ा मैं इस फोरम पे चाहूँगा कि मैं रेस करूँ कि इसके बगैर अभी आप चले जाएं बिजनेसेस के पास, उन्होंने पूरे अपने कैश मैनेजमेंट सिस्टम रखे होते हैं जस्ट टू बाईपास द सिस्टम. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई थिंक रेगुलेटर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंड द जो भी इसमें टैक्स अथॉरिटीज़ एंड पॉलिसी मेकर. सर ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया जो हमने बिल्कुल मिस कर दिया था. बहुत शुक्रिया. एक आप ही इज़ द CFO और द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर वेरी क्लियर. जो फाइनेंस के लोग होते हैं, आप पूछ लीजिए. कोई सवाल हो रेहान भाई?
جی آڈینس کوئی کوشچن ہے آپ کا پینل کے ساتھ؟ ان کو پلیز مائک دیجیے گا اور پلیز آپ بتائیے گا کہ کس سے سوال کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, سب کی پکچرز بھی ہیں, نام بھی ہیں, تو آپ مخاطب ہو کے پلیز بات کیجیے گا. تھینک یو. تھینک یو. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک مسٹر جبران, آپ کی ایفرٹ سر, اور ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا جو ارینج کیا. مائی کویسچن, اینڈ بلکہ کویسچن نہیں, ایک انڈورسمنٹ ہے جو کہ زاہد صاحب نے کی ہے, کہ یہ جو پینل آپ کا ہے یہ سارے آلریڈی ریگولیٹڈ ہیں, مطلب بینکرز ہیں سارے. جو مین جدھر کیش لیس کے ہمیں طرف جانا چاہیے وہ ریٹیلرز ہیں. ہم موسٹلی دیکھتے ہیں, آئی ایم کیم فرام فیصل آباد فار دس ایکسپو, اینڈ جو زاہد صاحب نے کہا ہے وہ ایکچولی ریئلٹی ہے. ریٹیلرز جو ہیں وہ پریفر ابھی بھی کر رہے ہیں کہ کیش کے اندر ہو. اور دوسرے نمبر کے اوپر میں یہ سجیشن دوں گا اسٹیٹ بینک کو بھی کہ جو کچی رسید پکی رسید اس کی طرف آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ دینی چاہیے. موسٹلی جو ریٹیلرز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ کیش ہے اور رسید کچی ملے, اور وہ بھی دینا نہیں پسند کرتے بعض اوقات. اینڈ میں ایک ایگزامپل بلکہ آپ کو دیتا ہوں کہ ریسنٹلی میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہمارے ریسٹورینٹ بہت اس کا نام میں کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا, فیصل آباد میں اوپن ہوا ہے ریسنٹلی, اور وہاں پر انہوں نے اپنے کیش کاؤنٹر کے اوپر باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جی وی اونلی ایکسیپٹ کیش. اب جسٹ امیجن کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فیملیز آئی ہوئی ہیں سر, وہاں پہ لیڈیز ہیں, اور وہ وہاں پہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں کیش چاہیے. وہ کسی سے ہیلپ آؤٹ لے رہی ہیں کہ جی آپ ہمارے اکاؤنٹ میں ہم آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, آپ ہمیں کیش دے دیں تاکہ ہم نے بچوں کے لیے وہاں پہ جو ہے نا جس پرپز کے لیے وہ آئی ہیں فیملیز وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو میں یہ پوائنٹ اس لیے انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ زاہد صاحب نے بہت اچھا کیا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی پینل ہو تو ہم ریٹیلرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن بھی کریں پینلز میں, اور ان کا فیڈ بیک بھی لیں کہ ایکچولی وہ کیوں کیش کو اتنا پریفر کر رہے ہیں, ایون دو کہ جو ہماری ینگ جنریشنز ہے وہ کیش لیس کی طرف جانا چاہ رہی ہے. تو یہ پوائنٹ تھا, اگر آپ میں سے کوئی اس کے اوپر ایک تو بالکل کلیئر ہے, آئی تھنک اس میں تو کوئی دو رائے شاید نہ ہو کہ جی وہ کیش اس لیے ایکسیپٹ کر رہے ہوں کیونکہ دس از کائنڈ آف اوائڈنگ اینی ٹیکسیشن, اس کے اوپر کو کوئی رسید ہی نہیں دینی پڑے گی, ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. یہ تو بہت کلیئر ہے آبویسلی. بٹ وہی بات ہے کہ جی ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک نارمز ایسے بن گئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریگولیشنز ہوں, رولز ہوں جو ڈنڈے سے ایک کام ہو, یعنی کہ وی بلیو ان ڈنڈا اونلی. وہ دیٹ از کہ جی اگر تو ریگولیٹر کہہ دے گا نا کہ جی آپ کیش نہیں لے سکتے, تو آپ بتائیں کیش آپ جمع کیسے کرائیں گے اپنے بینک میں, آپ نے کیش تو لے لی. تو اس میں بھی ایک ایگزامپل تھی, میں اس وقت جب آپ کو کوٹ کر رہی تھی کہ باہر ہم گئے تو ہم نے کہا کہ جی ہم خریداری کر رہے ہیں تو کیش دیں, تو وہ پریشان ہو گئے کہ جی کیش دے رہے ہیں مطلب بیکاز نو بڈی بلیوز ان دس. تو میں نے اسی طرح ایک اور ٹرانزیکشن کی جس میں تو انہوں نے کہا, میں نے کہا میرے بینک اکاؤنٹ میں یہ جمع کرا دیں, تو ہی دا پرسن ٹو کیش. انہوں نے کہا جی آپ کے بینک نے تو منع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو کسی صرف اپنے ہی بینک کے کسٹمر سے کیش ایکسیپٹ کرتے ہیں, کسی اور سے کیش نہیں ایکسیپٹ کرتے, کیونکہ وی نو آر بینک کسٹمر. ہم نے اس کی KYC کی بھی ہے. اگر جس طرح زاہد صاحب کے پاس بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ ہے تو وہ اپنا کیش دے سکیں گے, لیکن کوئی اور نہیں دے سکے گا ان کے اکاؤنٹ میں. تو یس, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اوور دا پیریڈ ہی ہوئے گا. دیکھیں ایون ریگولیٹر بھی جب کوئی چیز کرتا ہے نا, ہم لوگ ٹپیکلی ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے والنٹری سے شروع کریں اور پھر مینڈیٹری کر دیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹائم ہو فار دا ٹرانزیشن. ہم لوگ ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں. یس دیر آر ایریاز جہاں پر آپ کو چیزیں زبردستی بھی کرنی پڑیں گی, اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ نہیں ہوتی. تو دیٹس مائی. میں اس میں ایک چھوٹی سی ایڈ کروں. دیکھیں ابھی ہمارے پیٹرول پمپس کے اوپر بھی لوگ 90% کیش کے ساتھ کرتے ہیں. دیر آر ویری فیو پیپل کہ جو انہوں نے کارڈ لیے ہوتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں یا وہ پیٹرول پمپ کا کارڈ لیا ہوتا ہے. میں ایک رومانیہ کی ایگزامپل دیتا ہوں. بخارسٹ میں جو جانے کا اتفاق ہوا, ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کو لنچ کیا تو وہاں پہ ایک نوٹس لگا ہوا تھا ان کی لینگویج میں, مجھے سمجھ نہیں آیا. رات کو ایک دوسرے ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا تو وہاں پہ بھی یہ نوٹس, تو میں نے وہاں لوکل بندے سے پوچھا یہ کیا لکھا ہے. اس نے کہا یہ کسٹمرز کے لیے لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ کیش دی اور اگر آپ یعنی آپ نے پکی رسید نہ لی تو وہ جو بھی وہاں کے ریگولیٹری وہ اتھارٹی ہوگی ٹیکس والی کہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے رسید لی ہے یا نہیں لی. تو ہمارے صرف یہ جو شاپ کیپرز ہیں یا ریٹیلرز ہیں یا ڈاکٹرز, ان سے علاوہ ہمیں ایز اے کسٹمر بھی ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کیش کو ڈسکریج کریں اور جہاں پہ بھی ہو ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کریں, کسی بھی طریقے سے ڈیجیٹل پیمنٹ کریں. تو یہ ساروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے, تبھی ہم اس کنٹری کو آگے لے جا سکیں گے انشاءاللہ.
اور ایک چھوٹی سی آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ بیفور اسٹیٹ بینک کہ ہم نے اس طرح سے جو آپ نے ڈسکریج اور انکریج کی بات کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنیز ڈیجیٹلی پیمنٹس کر رہی ہیں اور ڈیجیٹل چینلس کے تھرو رجسٹر ہو رہی ہیں ان کی فیس کم ہے, جو فزیکل کریں گی ان کی فیسیں زیادہ ہیں, تو آپ آٹومیٹکلی اپنا پیسہ بچانے کے لیے بھی یو وڈ پروبیبلی گو فار ڈیجیٹل مینس. دیکھیے بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا اور میں اس کو فہد کے کمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ جو آپ کے ٹیکس رجیم ہے کنٹری میں, ایک وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کلچر کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیش کو ختم کر کے ڈیجیٹائزیشن پہ جانا ہے یا ڈاکومنٹیشن پہ جانا ہے. کیش لینے میں بھی کوئی آر نہیں ہے بشرطے کہ آپ اس کو ڈاکومنٹ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں. تو ایک تو ٹیکس رجیم میں کس طرح سے آپ نے اس کو اسٹرکچر کیا ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں, جو کہ آپ نے انیشلی کرپشن اینڈ آل دیز ڈسکشنس کی تھی, ان کا اپنا بیہیویئر کیا ہے, ان کا کنڈکٹ کیسا ہے, اور کیا لوگوں کو یہ تو احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ اگر میں ٹیکس نیٹ میں آ جاؤں گا. جو سب سے بڑا فیئر ہم کنفرنٹ کرتے ہیں جب ہم ڈیجیٹائزیشن پہ جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ٹیکس نیٹ میں آ جاؤں گا تو مجھے بلا وجہ کے نوٹس ملیں گے, میرے بلا وجہ کے آڈٹ ہوں گے, مجھے ٹیکس والے تنگ کریں گے. ان کا ہمیشہ یہ ورڈ ہوتا ہے کہ مجھے تنگ کریں گے. اگر وہ جائز بات پوچھیں, تنگ نہ کریں, تو میرا خیال میں یہ شاید ایک ٹو وے ریلیشن شپ ہے. اس میں پیورلی ہمارے ریٹیلر کا جو بیہیویئر ہے وہ کس جگہ سے ایمنیٹ کر رہا ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ فیئرفل کیوں ہے ٹیکس اتھارٹی سے. وہ اس کے ساتھ ٹیکس اتھارٹیز کا یا ٹیکس رجیم اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک چونکہ ایس سی سی پی یہاں موجود ہے کہ جو ہمارا ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ کتنا بزنس فرینڈلی ہے یہ کنٹری, یا ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسی ہے یہاں پر. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر جتنی آپ امپروو کرتے ہیں, اور آپ سٹیزن ڈیجیٹائزیشن کا ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے, سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے کہ ڈیجیٹائزیشن امپاور کرتی ہے کنزیومر کو, ڈیموکریٹائز کرتی ہے ٹرانزیکشن کو. تو اس لیے کلچر جو یہ ایک کلچرل پرابلم ہے, اور جس طرح میڈم نے کہا کہ کلچر ڈزنٹ چینج اوور نائٹ, اٹ ٹیکس سرٹن پروسیس, سرٹن ٹائم ٹو ریکگنائز. لیکن بعض دفعہ واٹر شیڈ مومنٹس آتے ہیں, جس طرح لینن نے کہا تھا کہ سم ٹائم اٹ ٹیکس decades to complete the journey of days and sometimes the journey of decades happens in days. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے, ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں نیشنز کے اندر. تو ہوپ فلی ایسا کچھ آ جائے اگر کرپشن ہمیں کمی آئے. اور یہ کرپشن ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو کرپشن انڈیکس جب ہم نکالتے ہیں تو سب سے پہلے جو کرپشن کا میجر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کا کنڈکٹ ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں ضرورت ہے ہمیں ایک انٹروسپیکشن کی. اور ایک آخری بات, جب کیش کے اندر آپ جاتے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک AML-CFT یعنی کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم کا ایک پورا فریم ورک بنایا ہوا ہے. جب آپ 20 لاکھ روپے سے اوپر کا کیش کسی بینک میں جمع کرائیں گے تو آپ کو اس کے کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کرے گا بینک اس کا, کیونکہ وہ آپ اور ساتھ میں آپ سے ایک فارم بھروائے گا, اور وہ اس کے بعد آپ کا اس ڈیٹا کو شیئر کرے گا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ, جو آن ورڈ اس کو شیئر کر سکتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ. سو کیش میں ڈیل کرنا, چونکہ آپ ایک ریٹیل سیکٹر کو ریپرزینٹ کریں, اور یقیناً اس ورڈ آف ماؤتھ کو آگے لے کے جائیے گا کہ پھر آپ کیش میں جب ٹوٹلی ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹیشن نہیں بن رہی ہوتی, آپ کا پروفائل انکم کا وہ نہیں بن رہا ہوتا. تو آپ جب وہ آپ کا مس میچ پروفائل آئے گا تو آپ کو بینکنگ کرنے میں بہت سی مشکلات درپیش آئیں گی. اور ظاہر ہے کہ اس پروفائل کی بیس پر آپ کی ویلتھ ڈاکومنٹڈ اگر نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی جگہ کسی بڈ میں حصہ لیتے ہیں, کسی کانٹریکٹ میں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا پروفائل وہ یعنی کہ آپ کبھی بھی بزنس کو اسکیل اپ نہیں کر سکتے اگر آپ ہمیشہ کیش میں ڈیل کرتے رہیں گے, کیونکہ آپ ڈاکومنٹ نہیں کر رہے ہوں گے چیزوں کو. ٹو اسکیل اپ یو نیڈ ڈاکومنٹیشن. سر ویری ویل ایکسپلینڈ. کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. Kashif has to say something, please, quickly. بس few lines رضوان صاحب نے جیسے بات کی, آئی تھنک کہ شاپ کیپرس کی اگر بات کریں نا, چونکہ ہم بھی مرچنٹ ڈرائیوز کرتے ہیں فیلڈ کے اندر, مرچنٹ آن بورڈنگ کرتے ہیں. جو لارج کارپوریٹس یا مے بی مڈ سائز بزنس اونرز ہوتے ہیں, دے ہیو دیئر ٹیمس ٹو ہینڈل دا ٹیکسیشن اینڈ اسٹاف. اب یہ جو ایک شاپ کیپر ہے نا, وہ اس نے بزنس کی گروتھ کو بھی خود دیکھنا ہے, فائنینشیل اس کا اسپیکٹ بھی دیکھنا ہے, ٹیکسیشن کو بھی دیکھنا ہے. تو آئی تھنک اگین آئی تھنک اویئرنیس ہیز ٹو بی دیئر, کیونکہ ایونچولی اگر کوئی اویئرنیس اس طرح کی مل جائے کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے اور ہاؤ یو ہیو ٹو فائل یور اینول ریٹرنس, جس میں انکم مائنس ایکسپینڈیچر اینڈ دین یور نیٹ پروفٹس, اور اس کے اوپر جو بھی آپ کا انکم ٹیکس بنتا ہے,
تو آئی تھنک کہ اویئرنیس سائڈ کی بھی اگر اس پہ ریگولیٹر یا ایف پی آر سائڈ سے کوئی اویئرنیس ہو تو دیٹس گونا ایڈ اے لاٹ آف ویلیو ایز ویل. تھینک یو سو مچ. لیٹس کوئکلی کنکلوڈ. کوئی سوال ہے؟ اچھا اوکے. اوکے, یہ آخری سوال ہے. ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ ان لائن ہے. پلیز. جی السلام علیکم. جی میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہوں, اور کیونکہ کیش لیس اکانومی کی بات ہو رہی ہے تو بہت ساری ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں وہ بلڈرز کے تھرو ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایس ای سی پی ایسا کیا کر رہی ہے جو پراپ ٹیک فرمز ہیں تاکہ وہ کیش کو پراپ ٹیک فرمز ملے ہیں, اور ریٹس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہو رہی ہے, اس حوالے سے بتا دیجیے پلیز. تھینک یو. دیکھیں آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے, بٹ وٹ ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جس طرح کوئی ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی ہے, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی ہے, ریٹ فنڈس کی ہے, وہاں پر آئی مین وی ڈو ناٹ ریگولیٹ دا بزنسز جیسے انلائسنس کمپنیز وغیرہ. جس طرح آپ کنسٹرکشن کی بات کریں گے ادر دین ریٹ فنڈس دیم سیلفس, تو وہاں کی جتنی بھی وہ پیمنٹس وغیرہ کرتا ہے اس کی انفارمیشن جو وہ ریٹین کرتا ہے وہ تھرو آڈٹس, تھرو سپرویژن وغیرہ وہ ایک ریگولیٹر ہم دیکھتے ہیں ضروری. ہاں لیکن آپ کی یہ بات ضروری ہے کہ بیک اینڈ پہ اس نے کتنی ٹرانزیکشنز اگر کی ہیں وہ کوئی مائنر کی ہوں گی, بیکاز جب آپ ریگولیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کی جو ہر میجر ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ بینکنگ انسٹرومنٹس کے تھرو ہی ہوتی ہے, تو اس کا ایک منی کا پورا ٹریل بنتا ہے, وہ تھرو آپ کے سپرویژن اینڈ تھرو آپ کے انفورسمنٹ جو ہے وہ پتہ چل جاتا. جو چھوٹی کمپنی ہوں گی, پرائیویٹ کمپنیز ہوں گی, جو جن کے لائسنسڈ کمپنیز نہیں ہوں گی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایس سی سی پی ہر کمپنی کو ریگولیٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, کمپنی صرف جو لائسنسڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے, ان کے بزنسز کو. جو ان لائسنس ایکٹیویٹیز میں کمپنیز ہوتے ہیں ان کے بزنس ایکٹیویٹیز کو ہم ریگولیٹ نہیں کرتے ہیں. جی Thank you so much, ma'am. Once again, I'm really thankful to all these amazing people who managed the time and to be here for you people. Achha, let's have a very constructive closing out of the discussion that we had. تو سب سے پہلے تو ڈیجیٹائزیشن از دا اونلی ریزالو. اس سے پھر کانٹیکٹ لیس جو انٹریکشن ہوتا ہے, منیمم ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی جو بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی وہ نہیں ہوں گی ان پلیس, رائٹ. جو مجھے فنڈامنٹل ایک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہم وی آر آن دا رائٹ کورس دیٹ ول ٹیک اراؤنڈ مطلب 5 سال نظر آ رہے ہیں ہمارے ایک میچور ٹرانزیشن میں یا فیز میں ایز اے ڈیجیٹلی انیبلڈ کنٹری. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم مس آؤٹ کر گئے تھے لیکن ڈسکشن میں ہائی لائٹ ہوا, ایف بی آر کی طرف سے بھی پچھلے کوئی 5 سالوں میں, کیونکہ میں بھی ایک مطلب ہم سب یوزر ہیں اور بینگ اے بزنس تو وی ہیو ٹو بی ویری ایکٹیو ان کمپلائنس. تو آج سے 5 سال پہلے تک جو میں نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی تھی تو ہم مینولی فائلنگ کرتے تھے. اب وہ پورا آئرس سسٹم آ گیا ہے, ہر طرح کی ایف بی آر آن لائن ڈیجیٹل ہو گئی ہے, پھر وہ اب فائلنگ کو بھی اب انہوں نے ڈیجیٹائز کر دیا ہے. تو پروگریس از دیئر. نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ ایف بی آر کے بھی ریپرزنٹیٹیو ہوں. ابھی تو صرف ابتدا ہے, اور دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے ہمیں رسپانس مل رہا ہے لوگوں سے بھی. بھائی صاحب بتا رہے ہیں فیصل آباد سے آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ پنڈی سے آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ لاہور سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور آڈینس کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے, ہم لائیو ہیں, ہائبرڈ موڈ پہ ہمیں آنا پڑا ہے کیونکہ آڈینس کا آنا بہت آسان نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جائیں, یہ سارا کا سارا جو الٹیمیٹ ویژن ہے یا جو مشن ہے وہ آپ جان لیں وہ کیا ہے. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اس طرح سے کم ہوگا جیسے لوگ کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں, فوڈ فیسٹیویٹیز کو, میوزک کو انجوائے کرتے ہیں. ہمارا آئیڈیا اور جو کانسیپٹ ہے یا جو مشن ہے بڑا کلیئر ہے. ہم اس طرح کے انوائرمنٹس کریٹ کریں گے پورے کنٹری میں. اگلے 5 سالوں تک ہم یہی کر رہے ہوں گے موسٹ لائکلی. بینکرس کو لا رہے ہوں گے, ڈیجیٹل بینکرس کو لا رہے ہوں گے, ایف بی آر کو لا رہے ہوں گے, فن ٹیکس کو لا رہے ہیں, میوچل فنڈس کو لا رہے ہوں گے. آئی مین ویل برنگ دیز پیپل انڈر ون روف ویئر دے کین انٹریکٹ and they can offer the product. At the same time, we'll have such training workshops from some amazing experts and speakers. تو ہم یہ ویژن کر رہے ہوں گے. تو آئی ایم شیور کہ جب لوگ اس طرح فوڈ کی طرح, کھانے پینے کی طرح, میوزک کی طرح ان ساری لٹریسی کو, ایونٹس کو اور اس طرح کے کانفرنس کو انجوائے کریں گے تو یقیناً وہ چیزیں بہتر ہوں گی اور انکلوزیوٹی پہ ایونچولی امپیکٹ آئے گا. سو تھینک یو سو ویری مچ فار آل آف یو فار بینگ ہیئر, listening to us, and for all my esteemed guests. And I'm literally so obliged کہ آپ لوگ آئے, ورنہ
इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इस तरह की लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हो. मिस मुशर्रत, आपने एक ही बार में एक्सेप्ट किया ऑफ़र, द वेरी नेक्स्ट डे यू बीन हियर. फ़हद, काशिफ, आपने बड़ा कॉन्टीजेंट मैनेज किया यहाँ पे. फ़हद साहब, आई एम सो ग्रेटफुल. जाहिद साहब, इट टुक अस 3 years टू हैव हिम हियर, क्योंकि हमें खुद इस्लामाबाद आ गए, वरना हम इनको कराची बुला रहे थे. ही वॉज राइट देयर, बट दिस टाइम द promises आर मेट. बाय द वे, इस्लामाबाद के लोगों के बारे में आपको बता दूँ, देयर वर 3-4 people जिनकी वजह से हमने इतनी हिम्मत की, क्योंकि वी आर वेरी स्मॉल बंच ऑफ पीपल. आपको लगता होगा बहुत कुछ कि हम कोई बहुत, ऐसा कुछ नहीं है. हम, आप हमारी टीम देखें, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, और मैंने अभी 2-4-5 साल पहले खुद मैंने ग्रेजुएट किया है. वी आर वेरी यंग पीपल. ये सिर्फ एक मिशन था. सिंपल सी बात है, अगर कुछ किसी चीज़ का इरादा करो और तो अपने रब पे भरोसा रखो. बेशक अल्लाह उन पे भरोसा करने वालों को दोस्त रखता है. आखिरी दिन तक मैं सोच रहा था अब कॉल ऑफ करें, अब अनाउंस करें, तो हमें कोई एनओसी आई नहीं. और हम, आपको पता है, हम प्रोएक्टिव नेशन तो है नहीं, तो मैंने उनको खुद बोला नहीं. तो इवेंचुअली ये इवेंट हो गया, और हम दुआएं कर रहे थे, और अल्लाह ने दुआ पूरी की, और ये आज इंशाल्लाह 5-7 बजे हमारा इवेंट कामयाबी के साथ पूरा हो जाएगा. तो आई थिंक वी आर डन विद द टाइम. इस पे तालियां बजती हैं यार, प्लीज गाइस. तो वो कमिटमेंट की बात रह गई थी. वादा बहुत ज़रूरी है. तो मैं अपने 2-4 दोस्तों की वजह से यहाँ आया था. मुझे नहीं लगता मुझे मौका मिलेगा, और मैं आता भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ. जब कोई भी नहीं होता तो मुझे आना पड़ता है. कोई तो शहरा हो कम से कम, तो इसलिए हमें आना पड़ता है. वरना हमें शौक़ है कि हम पीछे पीछे रह के कुछ काम करते जाएं. एक ही ज़िंदगी है, क्या पता 1000 लोग मुझे अगर मिल जाए ना, फुरकान पुंजानी जैसे, रिजवान शमसी जैसे, बाखुदा ऑन ग्राउंड, क्योंकि 5-10 साल बाद का पता नहीं है, तो या समीर जैसे, या सरमाया वाला लईक भाई जैसे, सिर्फ 1000 लोग 25 करोड़ लोगों में. मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, और अल्लाह बड़े मुझे मेरी बातों को बड़ा पूरा करता है. तो मेरे ख्याल से हम शायद प्रेसिडेंसी या मिनिस्ट्रीज़ पे होंगे, और फिर मुल्क में जो है वो बहुत सारी चीज़ें होंगी. इंशाल्लाह मेरा नाम याद रखिएगा. अगले 5-10 साल की मेरी आपसे, मतलब मेरी सिर्फ कोशिश है, लेकिन यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. और ये जो हमारे मुल्क में कोई 8-10 करोड़ जवान है, आपको कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है. वाबिस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख. तो हम तो बड़े जुड़े हुए लोग हैं. तो 4 लोग जो कमिटेड थे उनका नाम मैंने बता दिया, और ये रिजवान शमसी साहब हैं. कराची में भी हमारे साथ ऐसे थे, और जब हम इस्लामाबाद आए तो इन्होंने जिस तरह का सपोर्ट किया, तो मेरे पास वजह ही नहीं थी कि मैं किसी तरह से पीछे हट जाऊँ. और मेरी टीम पिछले कोई 8-10 दिन से सुबह शाम यहाँ पर है. कंपनीज से कांटेक्ट करना, ये समझाना लोगों को बड़ा आसान नहीं था कि भाई देखें, कुछ लोगों ने हमें कहा कि भाई सारे तो प्लेयर्स हमारे हैं, सारे इन्वेस्टर्स, यानी जस्ट एज अ रेफरेंस, कि अगर 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो 5 लाख मिसाल के तौर पे तो हमारे हैं. अगर हम आएंगे तो हमारी ही ऑडियंस आएगी, तो हमारा शेयर कटेगा. तो मैंने कहा यार, हमारे कंट्री के CEOs ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाएं. तो इतना मुश्किल होता है समझाना कि भाई देखें, ये 200-400 लोग जो हैं, आप ये 200-400 आज हैं, ये 2-4 लाख लोग होंगे. ये आज जाएंगे, 10 लोगों को बताएंगे. आप कलेक्टिविज्म पे बात करें, और ये बढ़ेगा, ये कारवां बढ़ेगा, नंबर्स बढ़ेंगे, फिर इवेंचुअली लोग वापस ही आपके पास आएंगे. हमारे यहाँ तो कोई अकाउंट नहीं खोल रहा, मनी मैटर में तो कोई अकाउंट नहीं खोल रहा, ना आपने कोई फीस भरी है, ना टिकट भरा है. ऐसे ही है ना. आप जाएंगे SECP के पैनल पे, या आप जाएंगे रकमी के पास, या आप जाएंगे EFU के पास. तो इतना मुश्किल होता है ये चीज़ें बताना. बहुत सारे लोग फौरी समझ जाते हैं, एक कॉल की अगली कॉल पे कहते हैं चलें जी हम आ रहे हैं, बूथ भी लगा रहे हैं, स्पीकर भी बोल रहे हैं. तो हमारे पास तो ज़्यादा नंबर वो था जो समझ जाता है और साथ खड़ा हो जाता है. तो आई टुक लाइक ज़्यादा टाइम, जो कि नहीं था. तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वंस अगेन ओवर टू यू. सर, मेरी तमाम गेस्ट से गुजारिश है कि रुकिएगा 2 मिनट के लिए. हम टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जबरान साहब आप ही के हाथों से चाहेंगे कि इनको दे दें, एक दूसरे को देंगे. चलिए, ये भी अच्छी बात है. गाइस, आयशा प्लीज. Thank you to Jibran Siddiqui and our esteemed panelists, Musarrat Jabin from SCCP, Rizwan Shamsi from State Bank, Zahid Latif Khan from ZLK Islamic, and Fahad Asad Khan from Rakmi Digital. Also Kashif Ali from Ek by Bank Islami for a thought-provoking discussion. Money matters. Money matters. Money matters.
Money matters. Money matters. Money matters. Money matters. Everybody